مذہب بنا سیاست کے اور سیاست بنا تلوار کے اور تلوار بنا قلم کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج کل سیاسی لیڈر تو جھوٹے ہوتے ہیں، لوٹیرے ہوتے ہیں، بولتے کچھ ہیں قوم کے سامنے اور اندر جا کر سودا کچھ اور کرتے ہیں۔ آج کل یہ سیاسی لیڈر جھوٹے، قذاب، دجال کا دوسرا نام اگر کوئی ہے تو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر یہ سیاسی لیڈران ہیں۔ 40 سال کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی۔ 40 سال تک آپ شہر مکہ میں رہے، اور یہ شہر مکہ دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے پوتر جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے حج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو متعین فرمایا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ہمارے ہندوستان کے اندر، ایشیا بر صغیر میں، خصوصاً بھارت میں جو سناتنی بستے ہیں، جو ہندو بھائی بستے ہیں، ان کی آدی گرنتھ، ان کے پرانے گرنتھوں میں اس شہر کا نام ان زبانوں کے اندر موجود ہے جو زبان پرانے زمانے میں پائی جاتی تھی، یعنی سنسکرت زبان کے اندر۔ بہت مشہور ایک منتر، ایک اشلوک ہے جس کے اندر اس شہر کے نام کا چرچا ہے، وہ یہ کہ شمبھل گرام دکھیس براہمنیس کہا تمن بھبن وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی۔ اس کا ترجمہ ایک بہت بڑے پروفیسر، ایک بہت بڑے سنسکرت کے جانکار، ہندو سماج میں ان کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی، ہندو بنارس یونیورسٹی، وہاں کا ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر، وہ لکھتے ہیں کہ اس منتر کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ مکمل طور پر اگر کسی مہان ہستی پر فٹ آتا ہے تو وہ مسلمانوں کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس منتر میں، اس اشلوک میں ایک بات کہی گئی، شمبل گرام یعنی امن کی جگہ، اور امن کی جگہ کے نام سے پوری دنیا میں اگر کوئی شہر پایا جاتا ہے تو وہ مکۃ المکرمہ ہے۔ اسی شہر کا عربی میں جو نام ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، امن والا شہر، وہ شہر مکہ کو کہا گیا۔ اور اس کے اندر جو خاندان براہمنیس، اونچے خاندان میں پیدا ہونے والی شخصیت براہمنیس، امن کے شہر میں اونچے خاندان میں، اونچا خاندان، اونچی برادری، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ قبیلہ قریش اور پریوار بنی ہاشم، ان سے بڑا خاندان، ان سے بڑا معزز اور محترم قبیلہ کوئی نہیں مانا جاتا تھا۔ تو اسی لیے اس اعتبار سے بھی اس منتر میں اشارہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مراد ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رہبر اور گائیڈر، امن شانتی کا پیغام، اللہ کے بندوں کو ان کے منوش وشے کیا ہے اس زمین پر، اس دھرتی پر۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، منوش وشے کیا ہے اس دھرتی پر، ایشور کا منوش وشے کیا ہے اس دھرتی پر، مانو جاتی کو بسانے کا، انسان کو کیوں پیدا کیا،
یہ بات سمجھانے کے لیے اخیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 550-600 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا جنم ہوتا ہے۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام جن کے ماننے والے کو ہم عیسائی کہتے ہیں، جن کے ماننے والے کو ہم نصارہ کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو کرسچن بولتے ہیں، اس زمین پر اس مذہب کے پرچار میں سب سے زیادہ، اگر مذہب کے پرچار میں اگر کسی مذہب کے رہبر اور ان کے سپہ سالاروں نے اگر انسانوں کا خون بہایا ہے تو وہ کرسچن ہے، وہ نصارہ ہے۔ اندلس کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، بخارا اور سمرقند کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، اس وقت کا جو نصرانی بادشاہ ہوتا تھا، کرسچن بادشاہ، وہ لوگوں سے صاف کہتا تھا کہ اس دھرم کو اپنا لو، نہیں تو تلوار سے تمہاری گردن اڑا دی جائے۔ 6 لاکھ انسانوں کو ایک مہینے کے اندر مذہب نہ قبول کرنے پر ان کی گردن اڑائی جاتی تھی۔ آج جو آپ کے علاقے کے اندر میں سرگرم ہے، بعض کمزور اور بعض نہتھے بے بس عورتوں کو اور پریوار کو، مسلمانوں کو، وہ کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو اس دھرم سے بہتر کوئی دھرم نہیں۔ کرسچن لوگ آج اپنے مذہب کے پرچار میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں، اور ان کو بنا سولی پر لٹکائے ہوئے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور وہ زندہ ہیں، اور وہ قرب قیامت نازل ہوں گے، اتریں گے جناب محمد رسول اللہ کے امتی بن کر۔ ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارے قرآن میں ان کے پاک اوصاف و کمالات بیان کیے گئے، اور وہ ایک عورت کے کوکھ سے پیدا ہوئے، مریم علیہ السلام، اور حضرت مریم کے نام پر قرآن کریم میں باضابطہ اللہ نے ایک سورت نازل کی۔ ہمارا ایمان ان کو ماننے پر اگر ہم ان کا انکار کریں تو ہم بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، لیکن ہم عداوت نہیں رکھتے۔ آج جو آپ پیسہ دے کر ہمارے کمزور مسلمان بھائیوں کے ایمان کا سودا کرتے ہو نا، تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا جیزس کے سامنے جب وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ اسی لیے یہ سلسلہ بند کیا جائے، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پیسوں کے لالچ میں آ کر ایمان کا سودا کرتے ہیں، آپ کو کتنا پیسہ مل جاتا ہے، آپ کی آرتھک کتنی مدد کر دیتے ہیں وہ۔ ارے اللہ نے آپ کے بازووں میں طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو قوت دی، اللہ نے آپ کو جوانی دی، آپ محنت کیجئے، مزدوری کیجئے اور ایمان بچا کر لے کر جائیے۔ مسلمہ کذاب حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ محمد کون؟ وہ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول۔ وہ کہتے ہیں اچھا میں بھی اللہ کا رسول ہوں، مانو؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں، تو جھوٹا ہے۔ انکار کرنے پر ان کے جسم کا ایک عضو کاٹا جاتا، اس کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ محمد کون؟ وہ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کا آخری رسول۔ وہ کہتے ہیں میں بھی اللہ کا آخری رسول ہوں، مجھے بھی مانو۔ انکار کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کے، ان کے جسم کا دوسرا عضو کاٹا جاتا۔ بالآخر ایسے ہی سوال کرتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں، اور اس جھوٹے مسلمہ کذاب کے ہر ان کی جھوٹے نبوت کے دعوے کو ٹھکراتے ہیں، ان کے جسم کے سارے عضو کاٹ دیے جاتے ہیں، ان کی موت ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ آج چند روپوں پر کرسچن دھرم کو اپنانے والے کہو ان کرسچنوں سے، ان ڈھونگیوں سے، کیا میدان میں
ہمارے نبی کی سیرت کا مقابلہ کرو. آؤ کسی بھی میدان میں، جنگ کے میدان میں آ جاؤ. تم نے تو اندلس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور وہاں بخارا اور سمرقند کے اندر، بغداد کے اندر 6 لاکھ لوگوں کو ایک مہینے کے اندر ان کے خون کو پانی کی طرح بہایا. ہمارا نبی جنگ بدر میں جاتا ہے تو ایک بھی انسان کا خون کا قطرہ اپنے ہاتھ سے نہیں بہاتا. 70 کفار اور مشرکین مکہ قید کر کے لائے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے پیارے مہاجر اور انصاری صحابہ کو کہتے ہیں تین قیدی کو لے کر جاؤ. ہونا تو یہ چاہیے ان کے بدن پر کوڑے برسائے جاتے، لیکن نبی نے کہا کہ ان کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لے کر جاؤ. صحابہ لے کر گئے. کون؟ جنگ بدر میں دشمن ہیں، سامنے تلوار لے کر گردن اڑانے آئے تھے اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کرام کے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو صحابی اور یہ جن صحابی کے حصے میں جو کفار اور مشرکین مکہ قیدی بن کر آئے، وہ ان کو رکھتے اور ان کو روٹیاں کھلاتے، خود بھوکے رہتے، کھجور پر اکتفا کرتے، لیکن اپنے دشمن جو قیدی تھے ان کے ساتھ مساوات اور ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا. کسی بھی مقابلے میں اے دنیا کے نصرانیوں تم نہیں جیت سکتے ہمارے نبی سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراپا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. صحابہ جب مکہ فتح کرنے چلے تھے تو ایک جملہ زبان پہ تھا، الیوم یوم ملحمہ. ملحمہ کا مطلب گوشت کا لوتھڑا، یعنی آج ایک ایک کفار مکہ کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹے جائیں گے، کیونکہ کل تک ان کفار مکہ نے بہت تکلیفیں دی تھی، آج ہر ایک کا بدلہ لیا جائے گا. لیکن اللہ کے نبی کے کان میں آواز پہنچتی کہ ذرا بلا کر لاؤ یہ آواز کون لگا رہا ہے، الیوم یوم ملحمہ. تو کہا گیا کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا. آپ علیہ السلام کتنے بڑے رحمت للعالمین اور کتنے بڑے منصف اور کتنے بڑے سیاستداں تھے. آپ علیہ السلام بڑے سیاسی لیڈر بھی تھے. مذہب بنا سیاست کے اور سیاست بنا تلوار کے اور تلوار بنا قلم کے کوئی معنی نہیں رکھتا. آج کل سیاسی لیڈر تو جھوٹے ہوتے، لوٹیرے ہوتے، بولتے کچھ ہیں قوم کے سامنے اور اندر جا کر سودا کچھ اور کرتے. آج کل یہ سیاسی لیڈر جھوٹے، کذاب، دجال کا دوسرا نام اگر کوئی ہے تو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر یہ سیاسی لیڈران آپ کے سامنے بڑی بڑی باتیں کریں گے کہ ہم تمہارے لیے جنت بنوا کر دینے والے. میرے بھائیوں، جب تک تمہارے ہاتھ میں جنت بنا کر نہ دے دیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وعدہ کرتا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں وہ چیز تھما نہ دیں، اس وقت تک ان جھوٹوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے. اللہ کے نبی بہت بڑے مفکر، مدبر، رحم و کرم، رحمت للعالمین. آپ علیہ السلام نے کہا کہ عبادہ تمہاری زبان سے انتقام کی بات نکل رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا. آج الیوم یوم ملحمہ نہیں، آپ نے ایک لفظ بدل دیا، ایک لفظ الیوم یوم مرحمہ ہے، لام کو را سے بدل دیا، پورا مطلب چینج ہو گیا. الیوم یوم ملحمہ کا مطلب خون بہانے کا دن، آج لوتھڑے کا دن، آج گوشت کا دن، آج انتقام کا دن، آج ابو جہل کے چیلوں کے جسم سے کھال ادھیڑے جائیں، یہ مطلب ہے. لیکن نبی نے کہا الیوم یوم مرحمہ، کہ آج انتقام کا نہیں، آج معافی کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے. اور آپ علیہ السلام نے عبادہ سے کہا کہ عبادہ تمہاری زبان سے انتقام کی بات اچھی نہیں لگتی اور تمہارے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، اسلام کا جھنڈا لو، تم اپنے بیٹے کو حضرت قیس کو دے دو. حضرت قیس کو دے دیا گیا. اس کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ کتنی اچھی، یعنی باپ سے لے کر بیٹے کو جھنڈا دے دیا.
تاکہ اس میں ایسا لوگوں کو محسوس ہو کہ جھنڈا بھی باپ ہی کے پاس ہے، اور یوم ملحمہ کے لام کو راز سے بدل دیا تاکہ صحابہ کی زبان پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، یوم ملحمہ کو بدلنے کے لیے یوم مرحمہ کر دیا۔ یہ اتنے بڑے سمجھدار انسان، آج تک اس کائنات میں کسی ماں نے اتنا سمجھدار بچہ پیدا نہیں کیا۔ اگر اس ذات اقدس کا نام ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کہا گیا ہمارے ہندو بھائیوں کے گرنتھوں کے اندر کہ کئی زمانے کے بعد بہونام جنم نامنتے، ایک زمانے کے بعد، لمبے زمانے کے بعد، کئی سو سال کے بعد، کئی ہزار گزرنے کے بعد، حضرت آدم کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ تقریباً 10,000 سال پہلے۔ یہ کہیں پر 8,500 سال ہے، کہیں پر 9,500 سال پہلے حضرت آدم، اور آپ علیہ السلام کتنے سو سال پہلے پیدا ہو؟ تقریباً 1490-95 سال پہلے آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی تقریباً 1500 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے۔ حضرت آدم کے یعنی انسانی تاریخ میں سب سے مہان انسان، شریمد بھگوت گیتا کا منتر ہے۔ ہندو بھائی ابھی وید کو کم جانتے ہیں، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید، ان سے کہیے گا نہیں، لیکن گیتا پھٹ سے نکال کے دے دیں گے، اسی گیتا۔ اس لیے گیتا کا شلوک تھوڑا میں زیادہ انالائز کرتا ہوں۔ اس کے اندر ہے بہونام جنم نامنتے، کئی جنموں کے بعد، یعنی 1,24,000 نبی اور رسول کے بعد تب ایک نبی پیدا ہوتا۔ بہونام جنم نامنتے، گیان کا بھنڈار۔ بہونام جنم نامنتے، کئی زمانے کے بعد ایک ایسا ویکتی جنم لے گا، جنم نامنتے، گیانوان، گیانی، وانی۔ وانی کا مطلب بولتے ہیں نا، یہ آکاش وانی ہے، پہلے ریڈیو میں بولا جاتا تھا کہ یہ دلی سے 9.3 FM آکاش وانی، ایسے کچھ بولتے ہیں وہ لوگ۔ آکاش مطلب آسمان کو بولتے ہیں، وانی مطلب ہوا کو بولتے ہیں۔ آکاش وانی مطلب ہوا کے ذریعے سے بات بھیجی جا رہی ہے۔ کوئی بھی آپ کے موبائل میں کوئی بات اگر آتی ہے تو موبائل ریڈیشن کے ذریعے سے، وہ ہوا کے ذریعے سے وہ باتیں آپ تک پہنچتی ہے۔ اس کا جو ریڈیشن پھیلا ہوا ہے آسمان کے اندر، جو ویب ہے، جو جال ہے، اس کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہیں سے لی ہوئی، سنسکرت سے لی ہوئی۔ بہونام جنم نامنتے، گیان وان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا۔ اس منتر کی میں نے بڑی تشریح کیا، بہت ساری تشریح ہے اس میں، لیکن یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ کئی زمانے کے بعد، تقریباً 1,23,999 کے بعد، یعنی 1.25 انبیاء کے بعد جناب محمد رسول اللہ آئے اس دھرتی کے اوپر، اور ان کو گیان وانی کے ذریعے گیان دیا گیا آپ علیہ السلام کو، حضرت جبرائیل کے ذریعے۔ اور دوسری جگہ پر، کئی جگہ پر ہے اہمے بسویمدم بدامی جشتم دبا برتمانو سبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھاب۔ منشیہ دیو گن، ایسا منشیہ دیو کے ذریعے سے گن دیا گیا، دیو جبرائیل کے ذریعے سے انہیں تعلیم دی گئی ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے پیغام لے کر آسمان سے زمین پر، کوئی اور فرشتہ نہیں۔ اور اللہ کے نبی پر ہی سلسلہ بند ہو گیا، جبرائیل امین اب آسمان سے زمین پر نہیں آنے والے، اس لیے کہ سلسلے نبوت خط اللہ کے نبی علیہ السلام پر آخری اوتیرن ہوا۔ حضرت جبرائیل کا لاسٹ تک اللہ کے نبی چلے گئے اس زمانے سے پردہ کر کے، آپ کی وفات ہو گئی تو اب جبرائیل بھی نہیں آنے والا۔ یہ ساری باتیں ان گرنتھوں میں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدائش سے 4,000 سال پہلے لکھی گئی۔ آپ علیہ السلام، ہمارے کرسچن بھائیوں،
اسلام کو بدنام کر کے، غلط فہمی پیدا کر کے ہمارے مسلم بھائیوں کو آپ بہلاتے ہو، پھسلاتے ہو۔ آپ کے پاس جو بائبل ہے، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس، 5 ہے یہ بائبل میں برنیاس تو بینڈ ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، یہ کتاب نہیں ملتی دنیا کے اندر، اس کے اوپر پابندی۔ باقی متی ہے، مرقس ہے، لوقا، یوحنا، یہ 4 کتابیں پائی جاتی۔ ان 4 کتاب میں پڑھ لیجئے، اگر پرانا نسخہ مل جائے۔ کرسچن دھرم میں 3 بڑے فرقے، کیتھولک، آرتھوڈاکس، سلطانیہ۔ کیتھولک، آرتھوڈاکس، سلطانیہ۔ کیتھولک کا عقیدہ الگ ہے، یعنی ٹوٹل کرسچن میں سمجھیے 1 یا 2 فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمین کے اوپر خدا 3 ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے اور حضرت عیسیٰ کو روح القدس، یعنی یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے لیکن اس خدا کا 3 حصہ ہے۔ وہ خدا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور یہودی لوگ تو کہتے ہیں کہ حضرت عزیر جو نبی تھے، رسول نبی تھے، ان کو اللہ کا بیٹا مانتے۔ لیکن اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اللہ کسی کا ماں باپ نہیں۔ قرآن کریم سب سے بڑی دلیل، بائبل میں بھی he has no child, he has no father and mother۔ بائبل میں کہ وہ جو ایشور ہوتا ہے اس کا نہ فادر ہے نہ مدر ہے۔ ہمارے کرسچن بھائیوں، جب بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ خدا، وہ ایشور، وہ پرماتما، وہ گاڈ، اس کا کوئی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو آپ حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور حضرت روح القدس کو ایک الگ خدا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے لیکن اسی ایک خدا کا 3، یعنی ایک ہے، خدا ایک ہے اور ایک کا 3 ہے۔ تثلیث یعنی اتنا الجھا ہوا عقیدہ ہے کہ آپ پڑھیے گا نہ اٹھا کر کتاب پھینک دیجئے گا۔ بس اتنا سمجھیے کہ 3 خدا کا تصور کرسچن کے اندر، لیکن ان کے گرنتھوں میں نہیں۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ اللہ 99 ہے، چونکہ 99 نام ہے، خدا کا قرآن پر عمل کیجئے گا کہ اپنی عقلی دلائل پر عمل کیجئے گا۔ اگر آپ قرآن پر عمل کرتے ہیں تو سچا مسلمان، قرآن کے مطابق آپ کا عقیدہ ہے تو آپ سچا مسلمان۔ لیکن اگر آپ عقل کی روشنی میں دیکھیں گے، آپ کی عقل یہ کہے گی کہ نہیں 99 نام ہے، خدا اتنا طاقتور ہے، 99 خدا ہے، تو آپ پھر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرے کرسچن بھائیوں، میرے نصرانی بھائیوں، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس قرآن پر عمل کیجئے، آپ اپنے بائبل پر عمل کیجئے، بائبل کے پرانے مسودوں کے اوپر جو عقائد بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل کیجئے گا تو ممکن ہے کہ آپ کو نجات مل سکتی ہے اگر آپ اس کے حساب سے عمل کریں تو۔ ورنہ اگر آپ اللہ کو 3 مانیں گے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانیں گے، حضرت مریم کو بیوی سے تسلیم کریں گے، روح القدس کو الگ خدا مانیں گے تو نہیں چلے گا، یہ بائبل کے خلاف ہو جائے گا۔ کسی بھی میدان میں آپ کے سوال کا جواب یا آپ سے ڈسکس بحث کرنے کے لیے مجھ جیسے طالب علم ناچیز تیار، آپ کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ یورپ کے اندر جتنے بھی خون بہائے گئے یہ سارے کرسچن بادشاہ تھے۔